والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، محترم ساتھیوں، 16واں پارہ 18ویں سورت سورہ الکہف، اس کی 97 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَاءُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اس دیوار کو پھلانگ سکیں یا پھاڑ سکیں، وہاں سے باہر نہیں آ سکتے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے، اس کو پھاڑ سکیں۔ وہ جب یہ دیوار مکمل ہو گئی، جناب ذوالقرنین نے یہ دیوار مکمل کر لی، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا، اس دیوار کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کوئی صحیح روایت معلوم نہیں ہو سکی۔ بعض جگہ ملتا ہے کہ میلوں لمبی دیوار ہے، وہ کئی میل پر وہ دیوار محیط ہے، اور اس کی اونچائی کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہے کتنی اونچی ہے وہ لوہے کی دیوار، لوہے اور تانبے کی، لوہے کے بڑے بڑے تختوں سے یا بڑے بڑے وہ پیسوں سے وہ بنائی گئی، اور تانبے کو پگھلا کر اس کے اندر سیمنٹ کا کام لیا گیا، اس کو جوڑنے کا، لوہے کو جوڑنے کا کام لیا گیا۔ اس پوری دیوار کو بنا کے اس کو پھر گرم کیا گیا، اتنی آگ جلائی گئی کہ پوری دیوار لوہے کی جو لال ہو گئی، جیسے لوہا پگھلنے کے قریب پہنچتا ہے اس طرح ہو گیا، اور پھر واپس میں جڑ گیا، وہ ٹھنڈا ہو کے وہ سیاہ ہو گیا۔ وہ تانبا جو اس کی پلسٹر کام کیا تانبے کی وجہ سے وہ دیوار چکنی ہو گئی، اس پر چڑھ نہیں سکتے کوئی بھی، کیونکہ اس تانبے کا کام کیا تھا کہ وہ دیوار جو چکنی ہو گئی، ملائم ہو گئی، بالکل پلین ہو گئی، جیسے پلسٹر دیوار ہوتی ہے۔ اب اس پر نہ کہیں کو ہاتھ اٹکتا ہے، نہ وہ چیز لگتی ہے، نہ اس پر چڑھا جاتا ہے۔ اتنی مضبوط دیوار بنانے کے بعد کیا کہا؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، کوئی اس پر فخر، غرور نہیں، تکبر نہیں کیا کہ میں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ سارا کام ہوا۔ یہ کہیں کوئی تکبر والی کوئی شبہ نہیں ہے، ذرا بھی کوئی غرور نہیں ہے اس میں، کوئی فخر نہیں اس چیز پر کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ جیسے وہ 2 باغوں والا قصہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے 2 باغ تھے، اسی صورت میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اس چیز پر فخر کیا، تکبر کیا اس نے کہ میرے 2 باغ ہیں، یہ اس پر میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، پیسہ لگایا اس کے اوپر، محنت کی ہے میں نے اس کے اوپر، میرے پاس اتنے کرندے ہیں کام کرنے والے، میری اولاد اتنی زیادہ ہے، مجھے کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے موت آ بھی جائے گی تو اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اس کا یہ گمان تھا کہ مجھے کبھی زوال نہیں آ سکتا، میرا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کیا اس کو اس چیز کا دیا کہ اس کو اس کے باغ رات تباہ کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سی بات کی کہ پوچھا کہ مجمع سے کسی نے کہ موسیٰ، آپ سے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر عالم ہے کوئی، یا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ بس اسی میں پر اللہ نے پکڑ کر لی۔ یہ انا، یہ تکبر اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ اور پوری صورت میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موڑ پر تکبر نہیں کرنا، اپنے اندر میں نہیں لانی کہ میں نے یہ کام کیا، یہ مال میرا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، یہ میرے محنت کا نتیجہ ہے، یہ میری سرمایہ کی وجہ سے سارا معاملہ ہے، سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد کہا قال ھذا رحمۃ من ربی،
یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، بس جب میرے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے جو میں نے کل بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو، اس پہاڑ کو کھودتے ہیں، اور اس قدر وہ گریلی قوم ہے کہ اس کے پاس کوئی اوزار نہیں اس کو کھودنے کے لیے، وہ اپنے ناخنوں سے کھودتی ہے، وہ اس کے ناخن اس قدر تیز ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹتے ہیں دیوار کو۔ ان کی زبانوں میں اتنی ترشی ہے کہ اس زبان کے چاٹنے کی وجہ سے اس دیوار میں سوراخ ہو جاتا ہے شام تک، اور جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر وہ ان کا سردار کہتا ہے چلو چھوڑ دو، اب شام ہو گئی ہے، اب ہم کل آ کے یہاں سے کام شروع کریں گے، لیکن کل آنے تک دوبارہ وہ سوراخ فل ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ بھر جاتا ہے، وہ پھر اس کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو کھودنا، زبان سے چاٹتے ہیں یا ہاتھوں سے کھودتے ہیں۔ تو اندازہ کیجیے لوہے اور تانبے کی دیوار، کتنی وہ جابر قوم ہے، کتنی سخت قوم ہے وہ، جس کو اللہ نے وہاں بند کیا ہوا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا الہ الا اللہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور لا الہ کہتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ کہتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، کہ عرب کے لیے تباہی ہے کہ وہ دن قریب ہے کہ جب وہ دن آ گیا کہ جب یاجوج ماجوج وہاں سے نکل پڑیں گے۔ وعقد سفیان 90 و 100 قیل ان نہلک وفینا الصالحون، جناب سفیان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہاتھ کا تشدد کی انگلی اور یہ انگوٹھا ملا کے دائرہ بنایا، آپ نے کہا کہ اتنا ثواب انہوں نے کر لیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اتنا ثواب انہوں نے کر لیا ہے۔ اور جناب سفیان نے پوچھا کیا ہمارے اندر صالحین ہوں گے پھر بھی وہ آ جائیں گے، کیونکہ ہم نیک ہوں گے، ہم نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہوگا، گناہ گار بھی نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا قال نعم اذا کثر الحبس، ہاں صالحین ہوں گے آپ کے اندر، لیکن برائی بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، گناہ گار لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب اس دنیا میں گناہ زیادہ ہو جائے گا، ایمان والے کم رہ جائیں گے، پھر وہ قوم جو ہو اس آزاد ہوگی وہاں سے، اور اس زمین پر آ کے اتنی تباہی مچائے گی کہ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے، کچھ کھا جائیں گے، سارے لوگوں کو مار ڈالیں گے، وہ صرف بچیں گے پختہ ایمان والے جو اپنے گھروں کے اندر رہیں گے، جو اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے نا وہ بچیں گے، یا جو مکہ اور مدینہ میں ہوں گے وہ بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ پھر ایک ٹائم گزرے گا، وہ اس قوم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اس قوم کے یہاں گردن پہ ایک پھوڑا تھا بنے گا، وہ پھوڑا یا چھالا جو بھی چیز ہوگی وہ اتنی زہریلی ہوگی کہ وہ پھسے گا اور خود ہی مر جائے گا، وہ پوری قوم ایسی تباہ ہو جائے گی، پھر پوری زمین میں کوئی ایک تل بھر جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں ان کا کوئی بندہ مرا نہیں پڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی گردن جیسا پرندہ آئے گا، جانور آئے گا جو اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، وہ پرندے ان کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ پھر زوردار بارش ہوگی، پوری زمین کو صاف کیا جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اسی دوران دجال بھی آئے گا، ان سے پہلے دجال بھی آئے گا جو کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ بچیں گے اس کے فتنے سے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی، ہمیں بھی اس سے بچنے کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے ہمیں بچا کے رکھے۔
اور اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت آئے تو حالت ایمان میں آئے، کیونکہ ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ دجال سے بھی بچے گا اور یاجوج ماجوج سے بھی بچے گا۔ اپنے لیے ہمیشہ پختہ ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ اور پکا ایمان عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔